کوئی مرد یہ تعریف نہیں کر سکتا، ورنہ اس کی مسز جو ہے فرسٹ فلور سے سیکنڈ فلور میں شفٹ ہو جائے گی. یہ تعریفیں بیان کرو، کیونکہ یہ تعریفیں کرنے کے لیے اپنے گھر میں پچھلے 30 سال سے ترس رہا ہوں. مغربی تہذیب کا وجود، مرد بیکار اور زن تہی آگوش. مرد کو کام میں ہونا چاہیے، وہ بیکار. کسی عورت نے آج تک ایسا نہیں. عورت اتنی کومل، اتنی چھوئی موئی سی ایک شخصیت کہ آدمی سوچتا ہے کہ ہاتھ لگاتے ہی یہ مرجا جائے گی. اس کے اندر اللہ اور بھگوان نے اتنی شکتیاں بھر دی ہیں، اس کو اتنا امپاور اور اتنی خوبیاں دے کر اس دنیا میں بھیجا تھا، کیونکہ اللہ کو یہ معلوم تھا کہ اس کی گود میں نسلیں پلنے والی. لیکن اقبال کہتا ہے، علامہ اقبال وہ کہتے ہیں کیا یہی ہے عورت کی گود میں بچہ ہونا چاہیے، اس کی گود خالی. آپ لوگ بھی ذمہ دار، آپ یہ خوشیاں مت بنا. اتنا مسکرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پر بھی میں آ رہا ہوں. دیکھیے ہماری پرسنٹیج وائز ہم تھوڑا زیادہ ذمہ داری ہم پر عائد ہوگی، لیکن پرسنٹیج میں تھوڑا سا آپ بھی ذمہ دار ہیں. دیکھیے میں سوچ رہا تھا، چاہ رہا تھا کہ یہ تعریفیں بیان کروں، کیونکہ یہ تعریفیں کرنے کے لیے اپنے گھر میں پچھلے 30 سال سے ترس رہا ہوں. اپنے گھر میں کوئی مرد یہ تعریف نہیں کر سکتا، ورنہ اس کی مسز جو ہے فرسٹ فلور سے سیکنڈ فلور میں شفٹ ہو جائے گی. تو چلیے اللہ کا کرم ہے کہ آپ کی وساطت سے، آپ کی وجہ سے آج ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کے متعلق کچھ کہیں. میں تو کہتا ہوں دنیا کی بد تہذیب اور بغیر تہذیب کی سوسائٹی وہ ہے جس میں عورتوں کی کوئی عزت نہ ہو. آپ دیکھیے، جہاں تک میں اپنا موضوع میں موضوع سے بھٹک نہیں گیا. میں صرف ایک بات کہوں گا، ٹائم بہت مختصر ہے، پہلے سے انہوں نے میرے آنے سے پہلے یہ بیل بجا دی. میں صرف اتنا کہوں گا کہ جو عورت کی امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں نا، ان کو امپاور کرنے کی ضرورت نہیں. آپ ان کو ان کا کھویا ہوا مقام دیجیے، آپ ان کو ان کی عزت دیجیے. جس عزت کے لائق ان کو اللہ نے بنا کر بھیجا تھا، وہ عزت ہم نے سلب کر دی. ہم کو مردانہ برتری کا احساس ہے، اس احساس نے ہم کو رسوا کر دیا ہے دنیا میں. لیکن جس وقت ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کریں گے، آپ کو یاد رکھنا چاہیے ہم پر ایک ذمہ داری ہے. ہم ان سیپریشن اینڈ سیگریشن علیحدہ کر کے یہ نہیں کہہ سکتے. ویسٹ میں ایک کانسیپٹ ہے عورت کی آزادی کا، کیا وہ آزادی چاہتی ہیں؟ ایسٹ میں دوسرا کانسیپٹ ہے عورتوں کی آزادی کا. آپ کو دیکھنا ہے کہ قابل تسلیم، قابل قبول کون سی آزادی ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ کی آزادی مذہبی روایات کے ساتھ، اس تقدس کے ساتھ جڑی نہیں ہے، یہ آزادی نہیں ہے، یہ تو تباہی ہے. ان مارننگ وی فیل، گھر میں ہوتے ہیں، ہوا چلتی ہے جس کو باد صبا کہتے ہیں، وہ کسی کو کچھ نہیں ہلاتی ہے. ہاں ایک بات ہے، در و دیوار کے پردوں میں سرسراہٹ سی ہوتی ہے، آپ محسوس کریں گے پردے ہل رہے ہیں، اتنی خوشگوار ہوا ہوتی ہے. وہ جب گلستان سے گزرتی ہے کہ تمام گلستان اور پھولوں کی مہک لے کر وہ اپنے انوائرمنٹ کو اور اپنے گرد و پیش کو مہکاتی ہے. لیکن اگر وہی ہوا سرکشی پہ آ جائے، بغاوت پہ آ جائے، سارے گلستان کا ستیہ ناش کر سکتی ہے. اور ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمیں کیا بننا ہے. ہمیں باد صبا بننا ہے کہ وہ ہوا کا طوفان بننا ہے، گرد و غبار کا وہ طوفان بننا ہے جس سے تباہیاں آتی ہیں، کیٹسٹروف آتے ہیں، جس سے ڈسٹرکشن آتی ہے. آپ کو وہی آزادی تسلیم کرنی چاہیے جو آزادی آپ کے دھرم سے نکلی ہے. کوئی بھی دنیا کا دھرم عورت کو وہ آزادی نہیں دینا چاہتا جو تباہی کی باعث بنے. میں نے ایک کمپلیٹ اسٹڈی کی ہے. آپ اسلام کا مطالعہ کریں، ہندو مت کا مطالعہ کریں، کرسچینٹی کا کریں، بدھزم کا مطالعہ کریں، سکھزم کا مطالعہ کریں. ہر مذہب عورت کو پردے میں رہنے کی، اپنی طاقت استعمال کرنے کی ایک وقار کے ساتھ، ایک عزت کے ساتھ
ایسا نہیں ہے کہ عورت کو چھوڑ دیا جائے. جیسے 3-4 مہینے پہلے ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کی ایک جماعت آئی تھی اور وہ سلوگنز دے رہے تھے, ہم مرد ہو کر شرمندہ ہو رہے تھے ان کی باتیں سننے میں. وہ ہمارا جسم ہماری مرضی, اس قسم کے سلوگن. کیا یہ آزادی ہے؟ یہ آپ کی آزادی نہیں, یہ آپ کی بربادی کا پیش خیمہ ہے, آپ کی بربادی کا اعلان ہے. آپ سب عورتیں اپنے آپ کو یہ اپنے ذہن میں رکھیے, آپ کو امپاورمنٹ چاہیے. وہ امپاورمنٹ آپ کی عزت میں منحصر ہے. جب تک آپ کی عزت ہے, جب تک آپ اپنے حدود میں قید ہیں, تب تک آپ باعزت ہیں. جس دن آپ ان حدود کو پھلانگ کر, اپنی دہلیز کو پھلانگ کر باہر آ جائیں گی, باہر آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوئی کام دھندا نہیں کریں گی. دہلیز پھلانگنے کے کچھ اور معنی ہوتے ہیں. اگر آپ اپنے حدود سے باہر ہیں, آپ کی کوئی عزت نہیں رہے گی. ساری دنیا کی طاقتیں آپ کو عزت نہیں دے سکتی ہیں. جو عزت آپ کو اللہ نے دی ہے, جو عزت آپ کو بھگوان نے دی ہے, جو عزت آپ کو سماج نے دی ہے, وہی عزت اگر ہم بھی آپ کی کرنے لگیں, مجھے یقین ہے آپ کو امپاور مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں, امپاورمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں. میں اپنے بارے میں اتنا ہی کہوں گا جاتے جاتے کہ یہ میرا بچپن ہے, دل میں جو آتا ہے کہتا ہوں. طبیعت مسئلہ کی زد میں آئے گی مگر آہستہ آہستہ. عزت جو ہے نا, یہ جو ہم امپاورمنٹ کہتے ہیں, امپاورمنٹ اپرچونٹی سے آئے گی جب ان کو موقع دیا جائے گا ابھرنے کا. گورنمنٹ اس وقت ایک پالیسی پر کار فرما ہے, کار بند ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو امپاورمنٹ دیں گے, اس سے ہم مورلی بوسٹ ہو جائیں گے, سوشلی بوسٹ ہو جائیں گے, ہم کو ہمارا ملک ترقی کرے گا. لیکن جس کو امپاورمنٹ دی جا رہی ہے اس کی ترقی کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا. گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ یہاں 2 ہاتھ ہیں ہمارے, عورتیں جب ہمارے ساتھ مل جائیں گی تو 2 کے 4 ہو جائیں گے. لیکن ہم وہ اجتماعی طور پر ملک کے لیے سوچ رہے ہیں, عورت کے لیے نہیں سوچ رہے ہیں. ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر کہیں کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا, اس مسئلے کی بنیاد میں کیا ہے, جڑ میں کیا ہے. اس کی بنیاد میں یہی ایک چیز ہے کہ ہم نے ان کو تسلیم نہیں کیا, ان کے حقوق کو ہم نے ریکوگنائز نہیں کیا. آپ ان کے حقوق کو ریکوگنائز کیجئے. جو عورت گھر چلا سکتی ہے, خاندانوں کو چلا سکتی ہے, جو عورت مرد کو لفٹ کر سکتی ہے, وہ خود اتنی اس طرح سے پسماندہ حالت میں کیوں پڑی ہے؟ آخری سوال. جی کہا جا رہا ہے کہ با اعتماد خاتون ہی با اختیار بن سکتی ہے. با اعتماد خاتون با اختیار ضرور بن سکتی ہے, لیکن ہم پر اس سے پہلے ایک ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو با اعتماد بنائیں. ہم نے اس کو اعتماد کو شٹر کیا ہے, ہم نے اس کی کانفیڈنس کو ختم کیا ہے, اس کو دبا دیا ہے, اس کو کہا ہے کہ تم کسی صورت میں کسی لائق نہیں ہو. جب ہم نے آپریشن کی پالیسی اپنائی, سپریشن کی پالیسی اپنائی, عورت کو ابھرنے نہیں دیا, تو اس میں اعتماد کہاں سے آئے؟ تو آپ کی نظر میں؟ میری نظر میں ان کی کانفیڈنس کو ریسٹور کیجئے, پھر آپ دیکھیے عورت کیا چیز ہے اللہ نے بنائی. گھروں میں